اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ پاؤ، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ پاؤ، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے ہمارے ایمان میں زیادتی، ہمارے علم میں اضافے اور ہمارے کردار میں اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہم اہل دین، اہل اسلام اور تمام مسلمانوں کے لیے اتحاد کا ذریعہ بنائے، آپس میں دوریاں ختم کرنے کا ذریعہ بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط فہمیوں کو مٹانے والی مجلس اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بنا دے۔ جیسا کہ آپ نے ناظم محترم سے میرا عنوان سنا کہ آج کے اس خطاب میں مجھے گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر کہ اہل حدیث کے بارے میں لوگوں کے دل و دماغ میں کیا شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، کیا غلط فہمیاں ان کے دلوں میں پائی جاتی ہیں، کس طرح کے الزامات وہ اپنی زبان سے اہل حدیث پر لگاتے ہیں، اور ان الزامات سے اہل حدیث کس طرح بری ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے، اور میں اپنی اس خطاب کا آغاز ایک شعر سے کیا میں نے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ پاؤ۔ بیشتر جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ہم سے سننے کی بجائے ہمارے مخالفین سے سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں اس کو یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیشتر غلط فہمیاں جو لوگوں کے ذہن میں اہل حدیث جماعت کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہماری کیا دعوت ہے، ہماری کیا تاریخ ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا منہج و مسلک کیا ہے، یہ ہم سے نہیں سنتے، یہ ہمارے مخالفین سے سنتے ہیں، اور یہ مخالفین ہمارے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، لوگ اس جھوٹ پر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم فرد کے بارے میں بھی اصول بیان کیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لو۔ اگر کوئی چھوٹی سی خبر جس کا تعلق ایک مسلمان کی عزت سے ہے، ایک فرد کی عزت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچو، تحقیق سے پہلے رد عمل مت شروع کر دو۔ اگر ایک فرد اور ایک انسان کے بارے میں شریعت نے اصول دیا ہے کہ بغیر تحقیق کے اس کے بارے میں کوئی بات قبول نہیں کرنی چاہیے، تو ایک پوری جماعت کے بارے میں یہ اصول اور زیادہ اپلائی ہوتا ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں اگر کوئی کچھ بات آپ سے کہہ رہا ہے تو پہلے اہل حدیث سے آ کر کے تحقیق کریں، اس سے پوچھیں، اس سے معلوم کریں، اور اگر پھر وہ بات صحیح نکلتی ہے تو اس پر یقین کریں، اور جھوٹی نکلتی ہے تو ایسی بیہودہ بے بنیاد باتوں کو رد کر دیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ملک بھر میں ہمارا یہ تجربہ ہوتا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ دور دور سے آپ نے جو ہمارے بارے میں باتیں سنی، جب آپ قریب آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو ویسا نہیں پایا جیسا ہم کو بتایا گیا تھا۔ ابھی ہمارے شیخ انصار صاحب بتا رہے تھے کہ دو تین دن پہلے کی بات ہے،
ان کی مسجد میں مائک کا سسٹم لگا تو انہوں نے مائک پر ایک نعت پڑھی. تو کچھ لوگوں نے ان سے آ کر کے کہا کہ آپ لوگ نعت کیسے پڑھ سکتے ہیں, آپ تو رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں, آپ رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں, آپ کیسے نعت پڑھ رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں اہل حدیث سے دور کرنے کے لیے ایسا ایسا زہر اور ایسا ایسا بغض رکھ دیا گیا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. واللہ وہ جماعت اپنی نسبت بھی ہندوستان کی کسی شہر کے بجائے رسول اللہ کی حدیث کی طرف کرتی ہو, اس جماعت کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ رسول کو نہیں مانتی ہے. بھائی ہمارے یہاں تو جتنی جماعتیں ہیں ان کی نسبت یا تو کسی شخصیت کی طرف ہے یا تو کسی شہر کی طرف ہے. ہندوستان میں جتنی مشہور جماعتیں ہیں یا تو ان کی نسبت کسی امتی کی طرف ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, یا ہندوستان کی کسی شہر کی طرف ہے. دو بڑی جماعتیں ہیں جن کی نسبت ہندوستان کے یو پی کے 2 شہروں کی طرف ہے اور ہندوستان کی 2 سب سے بڑی جماعتیں. ہم تو الحمدللہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے خود اپنی نسبت ہم کو بھی طے کرنی بھی, تو الحمدللہ ہم نے اپنی نسبت پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کی. اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث والے. اور حدیث کس کی؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں. ہاں بھائی آپ ہم کو چاہے وہابی کہہ لیں, ہم تو اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے, لیکن اگر کوئی وہابی ہم کو کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہاب تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو آپ نے بھی اگر ہماری نسبت چنی تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف چنی, ہم اس سے بھی خوش ہیں کہ آپ ہم کو وہابی کہہ دیں تو ہماری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو ہماری نسبت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. کیسی کیسی عجیب اور جھوٹی باتیں اہل حدیثوں کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے اور لوگ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ کے درجے میں ہوتی ہیں. اور یہ بہت بڑی بدگمانی ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت کی طرف جن کی اتنی بڑی تاریخ ہے, اس کو پڑھے بغیر, اس کی دعوت کو جانے بغیر, اس سے اس کا عقیدہ پوچھے بغیر, جھوٹے لوگوں کی خبروں کو بنیاد بنا کر کے اس پر کوئی ٹھپا لگا دیا جائے. اہل حدیث کون ہے بھائی؟ اہل حدیث وہ ہیں, اہل حدیث کی اگر کوئی پہچان بتانا چاہے تو اہل حدیث کی 2 پہچان ہیں, 2 امتیازات ہیں, 2 خصوصیات ہیں اہل حدیث کی. پہلی خصوصیت ہے اہل حدیث کی توحید, اور دوسری خصوصیت ہے اہل حدیث کی اتباع. اہل حدیث کی 2 خصوصیات ہیں. اس کا جو پورا منہج ہے, اہل حدیث کی جو پوری دعوت ہے, اس دعوت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ توحید اور اتباع. یہ توحید کی دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اتباع کی دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ہماری دعوت وہ ہے جو اس کلمے میں ہے جو کلمہ پڑھ کر کے انسان اسلام قبول کرتا ہے. اہل حدیث کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے, اہل حدیث کی دعوت محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں, عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے, دعائیں صرف اللہ سے کی جائیں, فریادیں اللہ سے مانگی جائیں, سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے, مشکلوں میں اللہ کو یاد کیا جائے, جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے. اللہ ہے جو رزق دیتا ہے, اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے, اللہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے, اللہ ہے جو فقیروں کو غنی کر دیتا ہے. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ ساری کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے, وہ اکیلا عالم الغیب ہے, وہ دور و قریب سے اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے, فریاد کرنے والوں کی فریادوں کو پورا کرتا ہے.
یہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا کل اختیار ہے. وہی مختار کل ہے, وہی خالق کائنات ہے, وہی رب ارض و سما ہے. یہ ہماری دعوت ہے. کیا پرابلم ہے اس دعوت میں؟ یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے. یہ ہمارا گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے فریاد نہیں کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری پکڑ کرے گا کہ ہم نے اپنی مشکلوں میں فلاں ولی کو, فلاں پیر کو, فلاں فقیر کو, فلاں بابے کو کیوں نہیں پکارا تھا. اس پر ہماری پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اہل حدیث تو اس کے چہرے کا نور توحید ہے. اہل حدیث کی پہچان توحید ہے. اہل حدیث کا امتیاز توحید ہے. اہل حدیث کی خصوصیات توحید ہے. اہل حدیث مطلب موحد اور موحد مطلب اہل حدیث. توحید اس کے سر کا تاج ہے اہل حدیث کے. بھئی اہل حدیث ہی تو ہیں جو آج دنیا میں توحید کی بات کر رہے ہیں. اور کون توحید کی بات کرنے والا ہے؟ میں نے تو بھائی ہندوستان بھر کی الگ الگ صوبوں میں گھوم کر کے دیکھا کہ صرف اہل حدیث ہیں جو اپنی مسجد کا نام مسجد توحید رکھتے ہیں. ہاں, کئی مسجدوں میں نے دیکھا, کئی علاقوں میں دیکھا, یہ اہل حدیث کی توحید سے محبت ہے. مہاراشٹر میں ہو, ممبئی میں ہو, یو پی میں ہو, تمل ناڈو میں, کرناٹکا میں, حیدرآباد میں, مطلب جس اسٹیٹ میں بھی میں گیا, ہر اسٹیٹ میں ایک نہ ایک مسجد آپ کو ملے گی جس کا نام ہوگا مسجد توحید. اور وہ کس کی مسجد ہوگی؟ الحمدللہ اہل حدیث کی مسجد ہوگی. اہل حدیث اپنی مسجد کا نام بھی مسجد توحید رکھتے ہیں. توحید سے ہم کو محبت ہے. توحید نہ صرف ہماری دعوت کا حصہ ہے بلکہ ہماری دعوت کا عنوان توحید ہے. ہم صرف توحید کی دعوت نہیں دیتے, ساری دعوتوں میں توحید کو سب سے پرائرٹی پر رکھتے ہیں. توحید ہماری دعوت کی ترجیح ہے, توحید ہماری دعوت کی پہچان ہے. اہل حدیث کو توحید سے پہچانا جاتا ہے. توحید اہل حدیث کی سب سے بڑی پہچان ہے الحمدللہ. تو یہ اہل حدیث کا پہلی, اس کی دعوت کی پہلی بنیاد ہے توحید. اور اس کی دعوت کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. عبادت صرف اللہ کی اور عبادت صرف رسول اللہ کے طریقے پر. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی, عبادت میں تو رسول اللہ کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے یہ بتانے کا حق دنیا میں صرف ایک انسان کو ہے, اور وہ کون ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول بتائیں گے اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے. اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, کس جنس سے کرنی ہے, کس کیفیت پہ کرنی ہے, یہ ساری تفصیلات کون بتائے گا؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ. دین میں ہم کو رسول سے نہ خود آگے بڑھنا ہے نہ کسی اور کو رسول سے آگے بڑھانا ہے. اتباع کا آسان سا مفہوم کیا ہے؟ اتباع رسول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں اگر تم کو اللہ سے سچی محبت ہے فاتبعونی یحببکم اللہ, تو تم میرے پیچھے آؤ. اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ صرف ایک ہے. وہ کس کا راستہ ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو, تم کو کوئی رسول اللہ تک کوئی تم کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتا سوائے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی,
تو مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، نہ میرے علاوہ کسی اور شخصیت کے پیچھے چلو، نہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس لیے اہل حدیث اتباع کرتا ہے، اور کیونکہ وہ اتباع کرتا ہے تو نہ وہ دین میں کسی کی تقلید کرتا ہے، نہ دین میں کسی طرح کی بدعت کو داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اتباع کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی تقلید نہ کی جائے، اور دین میں کسی طرح کی بدعت ایجاد نہ کی جائے۔ تقلید کرنے والا کیا کرتا ہے؟ تقلید کرنے والا رسول اللہ کے اوپر اپنے امام کو رکھ دیتا ہے، اور بدعت کرنے والا رسول اللہ سے زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس عبادت میں رسول اللہ کی اطاعت کی جائے۔ تو کیونکہ ہم رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں تو ہم دو کام نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ بدعت نہیں کرتے اور تقلید نہیں کرتے۔ بدعت کیا ہے؟ اپنی بات پر رسول اللہ کی بات کو مقدم، رسول اللہ کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا، رسول اللہ سے آگے بڑھنا۔ بدعتی کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ بدعتی رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول نے اتنا کیا، میں اس سے زیادہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ کتنی عیدیں منائی؟ ہاں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بدعتی کہتا ہے نہیں، مجھے رسول اللہ سے زیادہ کرنا ہے، میں 3 عید مناؤں گا، میں 4 عید مناؤں گا، میں 5 عید مناؤں گا۔ ہم کیونکہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جہاں رسول اللہ نے روک دیا وہیں رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ جیسے صحابہ کرام تھے، ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، والسلام علی رسول اللہ، اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ کتنی پیاری بات کہی تھی اس نے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ جملہ غلط نہیں ہے، جملہ صحیح ہے، بات صحیح ہے، اس بات میں کوئی خرابی اور نقص نہیں ہے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اور بلا شبہ رسول اللہ پر سلامتی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو مقام، جس مقام پر تم نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو چھینکتے وقت الحمدللہ اور والسلام علی رسول اللہ کہنا نہیں سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو جو رسول اللہ نے سکھایا ہے اتنا کرو، یہ اہل حدیث کی پہچان ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں نماز کے بعد وہ جو خاص طرح سے درود پڑھنے کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے، ہماری مسجدوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ درود کے مخالف ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی مسلمان درود کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نبی پر درود کیسے بھیجنا ہے، یہ بھی رسول اللہ ہم کو سکھا کر کے گئے۔ تو نبی پر درود ویسا بھیجا جائے جیسا رسول اللہ نے سکھایا ہے کہ درود بھیجا جائے۔ اور رسول اللہ نے ہم کو سکھایا کہ جب نماز میں ہم تشہد میں بیٹھیں تو درود پڑھیں، اور اس درود کا کلمہ بھی ہم نے دنیا میں نہیں گڑھا، ہم درود کا کلمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ کلمہ درود کا بھی ہم کو کس نے سکھایا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہم نبی پر درود بھی ویسا پڑھتے ہیں جیسا نبی نے درود پڑھنا سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جیسا نبی نے سکھایا. نبی سے زیادہ کوئی دیندار نہیں ہو سکتا ہے. بدعتی کو لگتا ہے میں کچھ ایسا کروں جو نبی نے بھی نہ کیا ہو, نبی سے آگے بڑھ کر کے کچھ کروں. نبی سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادتیں کرتے ہیں دن رات میں؟ تو بیویوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کچھ حصہ سوتے ہیں اور کچھ دیر نماز پڑھتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزہ رکھتے ہیں, کسی دن روزہ نہیں رکھتے, اور جو بھی معمولات اللہ کے نبی کی وہ ذکر کیے. تو وہ جو صحابہ تھے ان کو لگا شاید اللہ کے نبی کم عمل کرتے ہیں, کأنہم تقالوہا. صحابہ کو لگا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی کم عمل کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کے لیے جنت پہلے سے فکس ہے, آپ کے سارے گناہ معاف ہیں, تو اللہ کے نبی کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو لگا نبی کم کرتے ہیں, تو انہوں نے سوچا چلو ہم نبی سے زیادہ کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے کیا کہا, میں آج سے پوری رات نماز پڑھوں گا, رات میں سوؤں گا ہی نہیں, پوری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے صحابی نے کہا میں آج سے روزانہ روزہ رکھوں گا, کسی دن روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے صحابی نے کہا میں آج کے بعد سے شادی ہی نہیں کروں گا, زندگی بغیر بیوی کے گزاروں گا تاکہ بیوی بچوں کا ٹینشن ہی نہ رہے, اور بس میں عبادتوں میں لگا رہوں. یہ تینوں وعدہ کر کے چلے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس آئے تو بیویوں نے بتایا کہ 3 لوگ آئے تھے اور اس طرح کی باتیں کر کے گئے. اللہ کے نبی غصہ ہو گئے, ایسا لگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کسی نے انار نچوڑ دیا ہو. غصے سے اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے لال ہو گیا. صحابہ کو جمع کیا, نام نہیں لیا کسی کا, لیکن فرمایا کیا بات ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں. ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا, تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ متقی میں ہوں. کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ تقوی میں, عبادت میں, پرہیزگاری میں رسول اللہ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. سب سے متقی میں ہوں, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کچھ دنوں میں روزہ نہیں رکھتا ہوں. میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں رات میں اور تھوڑا دیر سوتا بھی ہوں, اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میری سنت چھوڑ دے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی سے بڑا متقی اس دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو نبی کو اوور ٹیک نہیں کرنا ہے, نبی کو فالو کرنا ہے. بدعتی کیا کرتا ہے, وہ اللہ کے رسول کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایسا کرو جو رسول اللہ نے بھی نہ کیا ہو. وہ اس لیے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایڈ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو کیا سکھایا, اذان میں درود کب پڑھنا ہے, اذان ختم ہونے کے بعد. بدعتی کو لگتا ہے ایک ہی بار, چلو میں ایک اور بڑھا دیتا ہوں, اذان سے پہلے بھی درود پڑھ, اذان سے پہلے بھی درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا بسم اللہ کر کے وضو شروع کرنا ہے, اور وضو ختم ہونے کے بعد وضو کی دعا پڑھنی ہے. بعض بدعتیوں کو میں نے دیکھا, وہ سوچتے ان کو لگتا ہے تو شروع اور آخر میں بس, بیچ میں تو کوئی دعا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے وضو کے بیچ میں بھی اذکار کر لی. وضو کے بیچ میں چہرہ دھونے, کلی کرنے, اس کے درمیان بھی انہوں نے اذکار کر لی. نبی نے 2 عیدیں بتائیں تو بدعتی کو لگتا ہے نہیں 2 عید کافی نہیں ہے, 3-4 عیدیں بنا لو. نبی نے جتنی نمازیں بنائی, بدعتی کو لگتا ہے اتنی نمازیں کافی نہیں ہیں, تو اس نے نئی نمازیں ایجاد کر لی. ابھی جلدی میں نے کتاب پڑھی صلاۃ غوثیہ کے نام سے. بھئی اللہ کے رسول نے 5 وقت کی فرض نمازیں بتائی ہیں, اس کے ساتھ سنت مؤکدہ بتا دی ہیں, تہجد کی نماز بتائی ہے, اشراق کی نماز بتائی ہے, مطلق نفل نمازیں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نمازیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ بدعتی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے, ہم کو نئی نئی چیزوں کی ضرورت. نئی نماز ایجاد کر لی, کیا نام ہے اس کا, صلاۃ غوثیہ, اور اس کو نسبت کر دی شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف. شاہ عبد القادر جیلانی اس طرح کی خرافات سے بری ہیں, ان کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے والے ہوں.
عجیب طریقہ، 2 رکعت نماز پڑھنی پتہ نہیں کس طریقے سے، اور اس کے بعد 10 قدم یا 9 قدم چلنے ہیں شمال کی طرف، بغداد کی طرف۔ ارے بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ کعبہ کو بنایا ہے، ہاں، اور اس میں کیا ہے، بغداد کی طرف چہرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے شاہ عبد القادر جیلانی سے نعوذ باللہ مدد مانگنی، اور اس کا نام کیا رکھ دیا، صلاۃ غوثیہ۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اتنی پیاری شخصیت ہے، میں شیخ سے کہوں گا کبھی یہاں پر آنا ہو تو آپ ان کی سیرت اور ان کا منہج بیان کریں کیا تھا، کتنا خرافات ان کے نام پہ ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ممبئی میں ایک نئی عید زیر تعمیر ایک نئی عید، اور اس عید کا نام ہے عید غوثیہ۔ اب تک تو 3 عیدیں ہوتی تھیں، 4 عیدیں ہوتی تھیں، اب ایک اور نئی عید ایجاد کی جا رہی ہے، اس کا نام ہے عید غوثیہ۔ کیا ہے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ کھلواڑ ہے، کہ جب آپ کی مرضی میں آئے گا آپ نئی عید ایجاد کر دیں گے، جب آپ کی مرضی میں آئے گا آپ نئی نماز ایجاد کر دیں گے، جب آپ کی مرضی میں آئے گا کوئی نیا ذکر ایجاد کر دیں گے۔ ہر موقع پر، کبھی معراج کی رات میں تو کبھی شب برات میں ایسے پرچے تقسیم ہوتے ہیں، فلاں ذکر کر لو اتنے شہیدوں کا ثواب، فلاں نماز پڑھ لو اتنے حج کا ثواب۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ مولویوں کو اللہ تعالیٰ نے ایجنسی دے دی ہے ثواب کی، کہ تم بانٹو، تمہارے اختیار میں بانٹو، شہیدوں کا ثواب، حج کا ثواب۔ ہم یہ نہیں کرتے۔ یہ اسٹیج جو ہے نا اہل حدیث کا، پوری دنیا میں تمام مسالک کے مقابلے میں سب سے معتبر، سب سے مستند، سب سے زیادہ تحقیقی بات کرنے والا اسٹیج ہے الحمدللہ۔ میں یہاں بیٹھ کر کے کوئی بات کرتا ہوں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک حوالہ بھی اگر غلط نکلا تو نیچے اتروں گا تو پبلک مجھے چھوڑے گی نہیں، لوگ میرا گریبان پکڑ کر کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اہل حدیث کی پہچان ہے تحقیق۔ اہل حدیث کو اگر اس کو پہچانا جاتا ہے نا تو اہل حدیث کی پہچان ہے دلیل۔ اہل حدیث وہ ہیں جو دلیل دیتے ہیں، اہل حدیث وہ ہیں جو دلیل مانگتے ہیں، اہل حدیث وہ ہیں جو لوگوں کو دلیل دینا اور دلیل مانگنا سکھاتے ہیں۔ ہماری دعوت اگر ایک جملے میں، ایک لفظ میں ہماری دعوت بیان کرنی ہو تو اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ تحقیق کی دعوت ہے، کہ بات کرو تو دلیل دو، بات سنو تو دلیل مانگو۔ ہم نے الحمدللہ دلیل دینا اور دلیل مانگنا سکھایا ہے لوگوں کو۔ آج سے 15-20 سال پیچھے جائیں گے نا، ہم نے دعوت کے میدان میں وہ دور دیکھا ہے جب دلیل مانگی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے دلیل تو ذلیل مانگتا ہے۔ ہمارے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ہم نے دعوت کے میدان میں وہ مرحلہ بھی دیکھا ہے جب دلیل مانگی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے تیرے باپ کی کیا دلیل ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس مرحلے پر لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں کہ کل جو دلیل کا تانا ہم کو دیتے تھے، آج غلط ہی صحیح لیکن دلیل دینے پر مجبور ہیں۔ ہم نے سکھایا ہے لوگوں کو دلیل دینا۔ کل تک جو حنفی نماز اور شافعی نماز لکھتے تھے، آج وہ نمازیں پیغمبر لکھ رہے ہیں، اور یہ اہل حدیثوں کی محنت کا نتیجہ ہے الحمدللہ۔ تو ہماری پہچان ہے اتباع، اس لیے ہم بدعت نہیں کرتے، اور ہماری پہچان ہے اتباع، اس لیے ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم اماموں کا احترام کرتے ہیں۔ اہل حدیث پر یہ الزام ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ بھئی توحید کے حوالے سے اہل حدیث پہ لوگ الزام رکھتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے، اور تقلید کے حوالے سے اہل حدیث پر الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم کیونکہ توحید کی دعوت دیتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے یہ اولیاء کو نہیں مانتے، اور ہم کیونکہ رسول اللہ کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے یہ ائمہ کو نہیں مانتے، اور یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں۔ بھائی ہم اولیاء کو نہیں مانتے، ہم سے کہا جاتا ہے ہم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اپنی نسبت بزرگوں ہی کی طرف کرتے ہیں۔ ہمارے ناموں میں سے ایک نام ہے سلفی، اور سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ سلفی کا مطلب ہوتا ہے بزرگوں کو ماننے والا۔ سلف کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں،
سلف کا مطلب ہی ہوتا ہے اس امت کے، سلف کا مطلب ہوتا ہے امت کے بزرگ، اور سلفی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کو ماننے والا۔ پر ہمارے یہاں بزرگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پچھلے 100 150 200 300 سال میں جو بڑی شخصیتیں گزرے ہیں وہی دین کے بزرگ ہیں۔ اس دین کے سب سے پہلے بزرگ کون ہیں؟ بولیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو ہم سے زیادہ بزرگوں کو کون ماننے والا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہی ہیں بزرگوں والے، سلفی، بزرگوں کو ماننے والے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اتباع القرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، قرآن و سنت کی اتباع کرنا ہے، اور قرآن و سنت کی اتباع کیسی کرنی ہے؟ جیسے امت کے سلف نے قرآن و سنت کی اتباع کی ہے، جیسے یہ بزرگ صحابہ نے قرآن و سنت کو مانا، ان کے عقیدے کو اختیار کرنا، ان کے دین کے راستے پر چلنا۔ اہل حدیث کی دعوت ایک جملے میں بیان کرنی ہو تو یہ ہے کہ اس دین کی طرف آ جاؤ جو صحابہ کا دین تھا، ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک، ہر طرح کی بدعتوں سے آزاد، خالص، پیور اگر کوئی دین تھا تو وہ دین کس کا تھا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دین تھا۔ ہم تو لوگوں کو صحابہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں اپنا عقیدہ لاؤ تم، اور ہم لائیں گے اپنا عقیدہ، اور اس عقیدے کو رسول اللہ کے صحابہ کے ترازو پر تول لیتے ہیں۔ جو عقیدہ صحابہ سے صحیح نکلے گا تم بھی ماننا، ہم بھی مان لیں گے، اور جو عقیدہ غلط نکلے گا تم بھی چھوڑ دینا، ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ اختلاف، یہ بھی ہم پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو صحابہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر ان صحابہ کو معیار بنایا تھا، میزان بنایا تھا، یہ صحابہ ترازو ہیں حق کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، اور اس فرقے کی علامت کیا بتائی تھی؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حق کا میزان بنایا ہے، حق کا ترازو ہے، کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ اگر جاننا ہو تو صحابہ کو دیکھو۔ ہم تو لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنی عبادتیں، اپنے نظریات، اپنا دین اس ترازو پہ لا کے تولو، صحابہ کے ترازو پر۔ عقیدے میں ہمارے درمیان جو اختلاف ہے آؤ صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ بیٹا اللہ کہاں ہے؟ سنو، اللہ کہاں ہے؟ دیکھو ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ، اور عرش کہاں ہے؟ اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر۔ ہمارا آپ کا اختلاف ہے نا، آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ ہے۔ آؤ چلو صحابہ کو بیچ میں رکھتے ہیں، ان کے آثار، ان کے اقوال، ان کا عقیدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تول لیتے ہیں۔ اگر ایک صحابی سے بھی آپ دلیل لے آئیں کہ وہ یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہم بھی مان لیں گے، تم بھی مان لینا۔ اور ہم ایک نہیں، ہم 10 صحابہ سے ثابت کر دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو 7 آسمانوں کے اوپر مانتے تھے۔ حضرت زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ اپنی سوکنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیویاں تھیں نا، ان سے کہا کرتی تھی کہ زوجکن اہالیکن، تم کو تو تمہارے گھر والوں نے تمہارا نکاح کروایا ہے، وزوجنی اللہ فوق 7 سماوات، اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا تھا۔ آؤ صحابہ کو ماننے کے دعوے دار ہونا تو یہ ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
حضرت زینب کا اثر، آؤ اس پر تول کر کے جو صحابیہ کے لیے تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں گے. اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ واقع ظہار کے موقع پہ فرماتی ہیں کہ جب ایک خاتون آئی دروازے پر اللہ کے نبی سے اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے، وہ کیا بول رہی تھی؟ میں تو نہیں سن سکی، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سن لیا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معمولی سی لونڈی، جن کو ان کے مالک نے ایک تماچا مار دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ڈرایا، تو اس لونڈی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. اس لونڈی کو اللہ کے نبی کے سامنے حاضر کیا گیا. کوئی بہت معروف صحابیہ میں سے نہیں ہے، عام سی مسلمان عورت ہے، لونڈی ہے چھوٹی سی. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ ہوا فی السماء، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر، بلندی پر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے. ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا تو وہ صحابیہ ہو گئی. تو آپ ہم سے کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم آپ سے کہتے ہیں آؤ چلو ساتھ میں بیٹھتے ہیں، صحابہ سے ہی اپنے مسئلے حل کرا لیتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. ہم سے آپ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہیں مانتے. سب سے بڑے ولی اس امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ہم تو ان کی طرف دعوت دینے والے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ولیوں کو نہیں مانتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ولیوں کو کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں. آپ اصل میں ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو خدا مان لیں. آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو اللہ مان لیں. تو ہم اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، اولیاء کو اللہ نہیں مانتے. آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم اولیاء کو اللہ کا درجہ دے دیں، مشکلوں میں ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کوئی تکلیف ہو تو ان سے دعائیں مانگیں، ان سے مدد کے نعرے لگائیں. تو ہم اولیاء اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا نہیں سمجھتے. ہم اولیاء اللہ کو اللہ نہیں مانتے. اور یہ ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے، ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا ہے. پورے قرآن مجید میں اتنی ساری دعائیں ہیں. کوئی ایک دعا ایسی ہے قرآن مجید میں جس میں کہا گیا ہو کہ مشکل ہو تو کسی اللہ کے ولی کو پکار لو؟ ہاں، یا رسول اللہ کو پکار لو. قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان دعاؤں میں یا تو اللہم ہے، یا تو ربی ہے، یا تو ربنا ہے. ہر دعا کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربی اے میرے رب، اے ہمارے رب، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ اے میرے رب تو جو خیر بھی نازل کر دے میں فقیر ہوں. اللہم اے اللہ. تو پورا قرآن آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اس میں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ مشکل آئے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو اللہ کو پکارنا ہے، اولیاء اللہ کو نہیں پکارنا ہے. اب ہم وہی کرتے جو قرآن میں لکھا ہے، تو آپ کو ہم سے شکایت ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. یہی بات رسول اللہ نے ہم کو سکھائی، یہی بات صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھی. یعنی آپ دیکھیں ایک کالی کلوٹی سی عورت کے بارے میں ابن عباس نے کہا کہ اگر تم کو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لو، یہ جنتی عورت ہے جو زمین پہ چل رہی ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا خاصیت ہے اس عورت کے اندر؟ تو کہا یہ وہ عورت ہے، اس کو مرگی کی بیماری تھی تو یہ رسول اللہ کے پاس آئی. کالی کلوٹی عورت. خاص طور پہ بہنیں ہیں نا، خواتین ہیں نا، خاص طور پہ بہنیں ہماری سنیں کیسا اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے صحابہ کا عقیدہ کیسا مضبوط تھا اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر ان کی ذہن سازی کی تھی. ایک واقعے سے یہ نمایاں ہوتا ہے. خاتون کو مرگی کی بیماری تھی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے نبی انی اسرع، اللہ کے نبی مجھے مرگی کا پرابلم ہے، دورے پڑتے ہیں، فادعوا اللہ لی ان یشفینی، تو اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے شفا دے دے.
کتنا پیارا عقیدہ ہے. سامنے رسول اللہ موجود ہے پر یہ نہیں کہہ رہی رسول اللہ مجھے شفا دے دیجئے, رسول اللہ میری بیماری دور کر دیجئے. ان کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے, قرآن کی آیتوں نے یہ ذہن اور عقیدہ بنایا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب تم بیمار ہوتے ہو شفا تم کو اللہ دیتا ہے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے اور اس کی بیماری کو دور کرتا ہے؟ اللہ ہے. یہ سکھایا گیا تھا صحابہ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آنکھوں کے سامنے موجود ہے, پر رسول اللہ سے دعا نہیں کر رہی ہیں, رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہی ہیں. فَدْعُ اللَّهَ لِي, آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں, انہیں کہ اللہ کے رسول مجھے شفا دے دے. آج ہمارے یہاں شرک کی گندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ ملوث ہے تو یہ خواتین کا طبقہ ہے. کسی مزار پہ کسی درگاہ پہ چلے جائیں, اگر 100 لوگ ہیں تو 80 عورتیں. سب سے زیادہ تعویذیں یہی لوگ لکھواتی ہیں. ہاں, ان میں سے جو بیویاں ہیں وہ شوہروں کو کنٹرول کرنے کی تعویذ لکھواتی ہیں, اور جو مائیں ہیں وہ بیٹے کو کنٹرول کرنے کی تعویذ لکھواتی ہیں. سب سے زیادہ ڈیمانڈ انہی کی طرف سے ہوتا ہے تعویذوں کا. یہ بابا, وہ پیر, یہ فقیر. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اپنے صحابہ کا ذہن بنایا تھا. رسول اللہ سامنے موجود ہے پر ان کو پتا ہے کہ دعا رسول اللہ سے نہیں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. تو دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا دے دے. اللہ کے رسول نے کہا دعا کرنا آنا چاہتی ہو میں کر دوں گا دعا, اور دعا کر دوں گا تو شفا بھی مل جائے گی. وَلَئِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ, لیکن اگر صبر کر لو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا فرما دے گا. دیکھیں کتنا پیارا ذہن تھا. آخرت کی فکر کیسی موجود تھی. آئی تھی دنیا کی مصیبت سے نجات مانگنے کے لیے, رسول اللہ نے سامنے جنت کا آپشن رکھ دیا. تو جب چھوٹی چیز مانگنے آئی تھی بڑی چیز مل رہی تھی تو چھوٹی چیز کو چھوڑ دیا. کہ ٹھیک ہے اگر بات ایسی ہے تو مجھے نہیں چاہیے اس بیماری سے نجات, اگر اس بیماری پر صبر کرنے پر جنت مل جانے والی ہے تو یہ تو بہت سستا سودا ہے کہ دنیا دے کر کے میں جنت خرید لوں. تو مجھے جنت چاہیے, مجھے دنیا نہیں چاہیے. بس اتنی دعا کر دیں کہ میں جب مرگی آتی ہے تو برہنہ ہو جاتی ہوں, میرا جسم کھل جاتا ہے کہ آئندہ میں اس برہنگی سے محفوظ رہوں, اتنی دعا میرے لیے کر دیجیے. تو بھائی ہم تو یہی عقیدہ لکھ رکھتے ہیں جو صحابہ نے رکھا تھا کہ مشکلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے, مصیبتوں میں اللہ کے علاوہ کسی سے فریاد نہ کی جائے, اولاد اس سے مانگی جائے, بیماری میں شفا اس سے مانگی جائے, فقیری میں غنا اس سے مانگا جائے, ہر درد میں ہر مصیبت میں اس کو یاد کیا جائے. وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی غوث اعظم ہے, وہی دینے والا ہے, اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے, اور ملنے کے بعد اسی کا شکریہ ادا کرنا ہے. اب اس پر آپ بولتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. بھائی ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں کس کے دینے سے ملی ہیں؟ اللہ کے دینے سے ملی ہیں. اور کس نے یہ بات ہم کو سکھائی ہے؟ ہم کو قرآن نے سکھائی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تم کو جو بھی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے. ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. ہم کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا. ہم کپڑا پہنتے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کپڑا ہم کو پہنایا. یہ اولیاء کی گستاخی ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں تم کہو یہ تو خواجہ کا کرم ہے, میرے خواجہ کا کرم ہے. ہاں ہم کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا کرم ہے, جو بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملا ہے. یہ اولیاء اللہ کی توہین نہیں ہے, یہ اولیاء اللہ کی تعظیم ہے. آپ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, جو بزرگ تھے, کیا انہوں نے یہ سکھایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہمارا شکریہ ادا کرو؟ کیا شاہ عبد القادر جیلانی یہ سکھا کر کے گئے ہیں کہ مشکلوں میں اللہ کے بجائے مجھے پکارو؟
پریشانیوں میں اللہ کی بجائے مجھ سے دعائیں کرو، میرے در پر آ کر کے سر جھکاؤ، مجھ سے آ کر کے فریادیں کرو، یہ سکھا کر کے گئے شاہ عبد القادر جیلانی؟ یا ان سے پہلے آنے والے یا ان کے بعد آنے والے؟ ولی کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ایک ولی کی بھی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے توحید۔ ولی کی پہچان یہ نہیں کہ وہ آسمانوں میں اڑتا ہے یا وہ پانی کے اوپر چلتا ہے، ولی کی پہچان ہے شریعت کی اتباع، ولی کی پہچان ہے توحید۔ سب سے بڑا ولی دنیا کے اندر وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ تو ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ تو ولیوں کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم ہی تو ہیں جو ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ہم ولیوں کو اللہ نہیں مانتے، ان کو حاجت روا، ان کو مشکل کشا نہیں مانتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی بات بتائی ہے کہ جب بھی انسان کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اللہ ہے جو اس کو مصیبت سے نکالتا ہے، اللہ ہے جو اس کی پریشانی حل کرتا ہے۔ 10 آیتیں قرآن مجید کی موجود ہیں، میں کن سے آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں۔ تو ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم ولیوں کو نہیں مانتے، اور جب ہم اتباع کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، تو لوگ کہتے ہیں آپ ائمہ کو نہیں مانتے، آپ اماموں کو کیوں نہیں مانتے؟ اہل حدیثوں پہ یہ بہت بڑا الزام ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ بھائی یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ اماموں کو کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ہم اماموں کو امام مانتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اماموں کو نبی کا درجہ دے دیں۔ ہم اماموں کو نبی نہیں مانتے، ہم اماموں کو امام مانتے ہیں، بلکہ ہم ہی تو ہیں جو اماموں کو مانتے ہیں۔ ہمارے علاوہ کون ہے جو اماموں کو مانتا ہے؟ بھئی ہم تو امام شافعی کو بھی مانتے ہیں، احمد ابن حنبل کو بھی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، امام مالک کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں ہم تو سارے امام کو مانتے ہیں۔ مقلد کا پرابلم ہے کہ وہ صرف ایک امام کو، مقلد اماموں کو نہیں مانتا، مقلد ایک امام کو مانتا ہے بس، جس کا وہ مقلد ہے۔ اگر وہ حنفی ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، وہ امام شافعی کو نہیں مانتا، وہ احمد ابن حنبل کو نہیں مانتا، وہ امام مالک کو نہیں مانتا، وہ صرف اپنے امام۔ مالکی ہے تو صرف امام مالک کو مانے گا، حنبلی ہے تو صرف امام احمد ابن حنبل کو مانتا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں بھائی کہ اگر دلیل کے موافق امام مالک کی بات ہے تو ان کی بات لے لیتے ہیں، دلیل کے موافق امام شافعی کی بات ہے تو ان کی لے لیتے ہیں، اور دلیل کے موافق اگر احمد ابن حنبل کی بات ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور دلیل کے موافق اگر امام ابو حنیفہ کی بات ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ اور اگر چاروں کی باتیں دلیل کے خلاف ہو، ہمارے امام کے خلاف اگر کسی کی بھی بات جائے تو ہم کسی امام کی بات نہیں مانتے۔ اگر ہمارے امام کے خلاف کوئی امام بولے تب ہم نہیں مانتے۔ اور ہمارا امام کون ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہمارا امام کون ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث انگریزوں کے بعد، انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ارے بھائی کچھ نہیں تو کم سے کم تفسیر ابن کثیر ہی اٹھا کر کے پڑھ لو۔ تفسیر ابن کثیر میں قرآن کی جو آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں سے پکاریں گے، اماموں کا نام لے کر کے پکارا جائے گا، ہر جماعت کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَهَذَا أَكْبَرُ شَرْفٍ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ، اس آیت میں اہل حدیث کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، اہل حدیث کی فضیلت اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے، لِأَنَّ إِمَامُهُمُ النَّبِيُّ، کیونکہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن کثیر اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اب کیا ابن کثیر انگریزوں کی پیداوار ہے؟ ہاں، یا اگر ابن کثیر نہیں ہو تمہارے پاس تو جن کو آپ غوث اعظم کہتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، غنیۃ الطالبین اٹھا کر کے دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے حنفیوں کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے اہل حدیث کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے۔ ہاں
باقاعدہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ان من علامات اہل البدع، بدعتی لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل الاثر کا نام بگاڑتے. اہل الاثر، اثر حدیث کو ہی کہا جاتا ہے نا. اہل حدیث کے بہت سارے نام میں سے ایک نام اہل الاثر بھی ہے، اثری بھی کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو. کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی علامت البقیۃ فی اہل الاثر، کہ وہ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اہل الاثر کی، اہل حدیث کی. پھر الگ الگ بدعتیوں کو بتایا کہ وہ اہل الحدیث کو کن کن ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی ان کو حشویہ کہتا ہے، کوئی ان کو مجسمہ کہتا ہے، کوئی ان کو ناسبی کہتا ہے. ان کے الگ الگ نام انہوں نے گھڑ لیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا، حالانکہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور اس کے علاوہ کوئی نام نہیں. وہ نام کیا ہے؟ اصحاب الحدیث، اہل حدیث. صاحب اور اہل کی معنی میں آتا ہے. تو کیا شاہ عبد القادر جیلانی انگریزوں کے زمانے کے تھے؟ تو اپنی کتاب میں لکھ کر کے گئے کہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ کیا ہے؟ اصحاب الحدیث. اور پیچھے جائیں، امام ترمذی رحمہ اللہ، سنن ترمذی تو کم سے کم امید کرتے ہیں، گرچہ کہ آپ مقلد ہیں لیکن آپ کی مسجد میں ہوگی سنن ترمذی، اٹھائیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے امام ترمذی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک امت، اس امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. لا یضرہم من خذلہم، اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا جو ان سے دشمنی کرنے والا ہو. ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، منصورین، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے استاذ محمد بن اسماعیل، کون ہے یہ؟ امام بخاری. امام بخاری کون ہے؟ امام ترمذی کے استاذ ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے استاذ محمد بن اسماعیل نے بیان کیا مجھ سے کہ انہوں نے اپنے استاد علی ابن المدینی سے سنا. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی فرماتے ہیں ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا اعلم من هم، اگر یہ طائفہ منصورہ، یہ جماعت حقہ، یہ ایک واحد جماعت جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے سرفراز ہوتی رہے گی، ان لم يكونوا اہل الحدیث، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں، فلا اعلم من هم، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے. تو امام ترمذی کے انگریزوں کے دور کی پیداوار تھے. ہاں، اور بھائی کوئی جماعت کتنی قدیم ہے اور کتنی جدید ہے، یہ اگر دیکھنا ہے تو اس کی دعوت دیکھو نا. نام سے کیا ہے بھائی؟ نام تو تبدیل ہوتا رہتا ہے ضرورتوں کے حساب سے. اصل یہ دیکھو کہ جس دعوت کی طرف وہ بلا رہے ہیں، یہ دعوت کیا قدیم ہے یا جدید ہے؟ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ توحید کی دعوت اور اتباع کی دعوت. تو کیا انگریزوں کے آنے کے بعد سے یہ توحید کی دعوت؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے امت پہ شرک ہوتا تھا، انگریز آئے تب سے توحید کی دعوت شروع ہوئی ہے. ہاں، کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے رسول کی اتباع کی دعوت نہیں دی جاتی تھی؟ اہل حدیث تو پیچھے پیچھے جاتے جاتے کہتے ہیں وہاں جاؤ جہاں دین سب سے خالص شکل میں موجود تھا. اور وہ کون سا دور تھا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور. اہل حدیث کہتے ہیں کہ پیچھے جاؤ یہاں تک کہ صحابہ کے دور میں پہنچ جاؤ اور وہاں جو دین تھا اس دین کو مانو. تو ہماری دعوت تو اتنی قدیم ہے. جو دعوت رسول اللہ کی تھی، جو دعوت صحابہ کی تھی، وہی دعوت ہماری بھی ہے. تو ہم تو سب سے قدیم ہیں. ہم تو الحمدللہ پورے فخر و امتیاز کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اہل الحدیث تھے. اور کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہاں، یہ جو چند شہروں کی طرف نسبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں صحابہ ان کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ ہاں، ہماری دعوت تو سب سے قدیم ہے، خالص دین کی دعوت ہے، سب سے پیور دین. جب دین میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوئی تھی، ہم تو اس دین کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے آگے کسی امام کی بات کو نہیں رکھنا، تو لوگ ہم کو کہتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے. کتنا ٹائم ہے شیخ میرے پاس؟ ہو چکا ہے ٹائم؟ اچھا،
ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں، ہم اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ جو مقلد ہوتا ہے نا وہ اماموں کو تو مانتا ہے پر اماموں کی نہیں مانتا، وہ صرف اپنے امام کی مانتا ہے، سارے اماموں کو کی نہیں مانتا۔ ہم سارے اماموں کی مانتے ہیں، جہاں جو بات دلیل کے موافق صحیح لگے گی اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بس ہمارا منہج یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات دنیا میں آنے والے کسی امام کی وجہ سے چھوڑی نہیں جا سکتی، اور سارے اماموں کی یہی دعوت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ کتاب اٹھا کر کے جو کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں تقلید پر، شخصی تقلید پر اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو بہت سارے اقوال اعلام الموقعین میں، اور اس کے علاوہ آپ کو الگ الگ کتابیں جو تقلید کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ ہر نبی کی، ہر امام کی کیا دعوت تھی کہ میری بات اگر رسول اللہ کی بات سے ٹکرائے تو میری بات چھوڑ دو۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، اصلی حنفی تو ہم ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث ایک صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جب حدیث ثابت ہو جائے تو میرا قول چھوڑ دو، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا قول لینا جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا لا یحل لأحد ان یفتی بکلامی، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ میرے کلام سے فتویٰ دے جب تک کہ میری دلیل اس کو پتہ نہ ہو۔ بغیر دلیل میری بات قبول کرنے والا حلال نہیں ہے اس کے لیے کہ میری بات قبول کرے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، جہاں دلیل کے موافق امام ابو حنیفہ کی بات ہوتی ہے ہم لے لیتے ہیں، اور جہاں دلیل کے خلاف ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام ہے، نبی نہیں ہے۔ کائنات میں معصوم ہونے کا درجہ صرف ایک شخصیت کو حاصل ہے، اور وہ کس کو؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیکیورٹی ملی تھا۔ باقی بڑا سے بڑا امام، حتیٰ کہ کسی صحابی سے بھی دین کے معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو کوئی قول اگر کسی صحابی کا دین کے معاملے میں ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو صحابی کا بھی قول نہیں لینا ہے۔ تو یہی معاملہ ائمہ کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں کہ بھئی حضرت امام ابو حنیفہ کا کوئی قول اگر قرآن و سنت کے موافق ہے تو لے لینا ہے، امام شافعی کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کوئی عورت اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے تو 3 حیض تک کے، 3 قروء تک کے انتظار کرے گی۔ 3 قروء اس کی عدت ہے۔ قروء کا لفظ آیا ہے، اور امام حنیفہ کہتے ہیں قروء سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ حیض۔ اور امام شافعی کہتے ہیں قروء سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ طہر۔ یہ فرق ہے، یہ حنفی اور شافعی فقہ میں فرق ہے۔ احناف کے ہاں طلاق دینے کے بعد پہلا حیض، دوسرا حیض، تیسرے حیض کے ختم ہونے تک کے وہ عورت ایک انسان کی نکاح میں رہتی ہے، اور تیسرا حیض ختم ہونے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ جب تک تیسرے حیض سے پاک نہ ہو جائے ایک انسان کے پاس اپنے طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں یہاں قروء سے مراد حیض ہے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں، قروء سے مراد یہاں پر طہارت ہے۔ تو امام شافعی کے حساب سے ایک حیض آئے گا، دوسرا حیض آئے گا، جیسے ہی تیسرا حیض آئے گا عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی، اب اس کو رجوع نہیں کر سکتا۔ یعنی امام شافعی کے یہاں تیسرے حیض میں رجوع نہیں کر سکتا، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں تیسرے حیض میں رجوع کر سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قروء کا لفظ حیض کے لیے استعمال کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی الصلاۃ ایام اقرائک، اپنے قروء کے دنوں میں نماز مت پڑھو۔ تو ہم کو نبی کی حدیث سے دلیل مل گئی کہ قروء سے مراد حیض ہوتا ہے۔ ہم نے امام شافعی کا قول پورے احترام کے ساتھ چھوڑ دیا اور امام ابو حنیفہ کا قول قبول کر لیا، کیونکہ ان کا قول حدیث کے موافق ہے۔ ایک مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب امام حنیفہ کا قول دلیل کے مطابق تھا ان کا قول لے لیا، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں امام شافعی کا قول دلیل کے موافق ہو۔ عصر کی نماز کب پڑھنی ہے؟ پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ ایک مثل کے برابر ہو جائے، ایک مثل ہو جائے۔ عصر کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے،
असर की नमाज कब शुरू होती है? असर की नमाज अगर मालूम करना हो कि उसका टाइम क्या है तो कैसे मालूम करेंगे? एक मान लीजिए 1 फीट की लकड़ी आप लें और जवाल के वक्त पहले देख लें कि उसका कितना साया है। 1 फीट की लकड़ी का जवाल के वक्त साया देखें। जवाल के वक्त जो उसका साया है इसको कहा जाता है साये असली, उस जवाल वहां पर मार्क कर लें, उसको काउंट नहीं करना है। फिर जवाल के बाद से अब साया क्या होगा? उसका बढ़ेगा। जब आप 1 फीट की लकड़ी रखेंगे और सूरज यहां से निकला तो जवाल के वक्त कुछ ना कुछ उसका साया होगा। उसके बाद क्या होगा? अब जब सूरज मगरिब में जाएगा तो साया किस तरफ बढ़ेगा? मशरिक में, है ना, ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। तो एक जवाल के वक्त मान लीजिए कि इतना साया था आधा फीट का, और उसके बाद साया बढ़ करके 1 फीट और आगे बढ़ गया, 1.5 फीट साया हो गया। तो 1 फीट जो साया बढ़ा ना, चीजों का साया उसके बराबर हो जाए, वहां से क्या होता है? असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, ज़ोहर की नमाज का वक्त खत्म हो जाता है। कैसे पता चला हमको? इमाम शाफी का कौल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील नमाज पढ़ाने के लिए आए तो पहले दिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई। तो असर की नमाज कब पढ़ाई? जब हर चीज का साया उसके बराबर हो गया। ये सिर्फ इमाम शाफी नहीं, इमाम अबू हनीफा के अलावा उम्मत के तमाम अइम्मा का यही कौल है कि साया 1 मिसल पर शुरू हो जाता है। सारी उम्मत के लोगों का यही कौल है। हत्ता कि इमाम अबू हनीफा के 2 बड़े शागिर्द हैं, मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी और इमाम अबू यूसुफ। उन्होंने भी यही कहा है कि एक साया के वक्त जब साया 1 मिसल हो जाए तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। इमाम अबू हनीफा की राय इसके अलावा वो कहते नहीं, साया 2 मिसल हो जाए, डबल हो जाएगा तब असर का वक्त शुरू होगा। इसलिए तमाम मसलक के लोग 1 मिसल पर असर की अजान पहले देते हैं और हनफी मसलक में असर की नमाज 2 मिसल पर दी, अजान 2 मिसल पर दी जाती है। अब जब इमाम अबू हनीफा का उम्मत की दूसरे इम्मा से इख्तिलाफ हुआ तो मैं किस बात का पाबंद हूं? मैं सिर्फ इसलिए इमाम अबू हनीफा का कौल ले लूं कि मैं हनफी हूं, जबकि मेरे सामने सही सरी हदीस अल्लाह के रसूल की मौजूद है कि असर की नमाज का वक्त 1 मिसल पर शुरू होता है और ज़ोहर की नमाज का वक्त 1 मिसल पर ख़त्म हो जाता है। जब नबी की हदीस आ गई तो सारे अइम्मा का कौल क्योंकि नबी की हदीस के मुआफिक था तो हमने पूरे एहतराम के साथ इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ दिया और उम्मत के दूसरे अइम्मा का कौल ले लिया। हमारे लिए इमाम का कौल अहम नहीं है, इमाम की दलील अहम है। हम ये नहीं देखते कि कौल किसका है, हम ये देखते हैं कि ये कौल उन्होंने क्यों इख्तियार किया है, इसकी दलील क्या है। हम अइम्मा को रसूलुल्लाह पर पेश करते हैं। जिस इमाम का कौल रसूलुल्लाह की मुआफिक है ले लेते हैं और जिस इमाम का कौल रसूलुल्लाह के खिलाफ है उसको छोड़ देते हैं। तकलीद करने वाले क्या करते हैं? अपने रसूल की हदीसों को इमाम के कौल पर पेश करते हैं। जो हदीस रसूलुल्लाह के अपने इमाम के मुआफिक हो वो ले लेते हैं और जो हदीस रसूलुल्लाह के अपने इमाम के खिलाफ हो उसको छोड़ देते हैं। तो ये तो अगर आप अपने इमाम के लिए रसूलुल्लाह को छोड़ सकते हैं तो हम रसूलुल्लाह के लिए आपके इमाम को क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या जुर्म है इसमें? तो ये भी अहले हदीस पर एक झूठा इल्जाम है कि अहले हदीस अइम्मा को नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों से ज़्यादा अइम्मा को और कोई मानने वाला नहीं है। तो अहले हदीस अल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, औलिया किराम को मानते हैं। अहले हदीस हर किसी को उसके दर्जे पे रखते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, रसूल मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं। रसूलुल्लाह का जो मकाम अल्लाह ने तय किया है उस मकाम से आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये बात कही है। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को कहा है ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे मेरे मकाम से वैसा मत बढ़ाना जैसा ईसा इब्न मरियम को ईसाइयों ने बढ़ा दिया। इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल कहो। हम रसूलुल्लाह को अल्लाह का बंदा मानते हैं। हर नमाज के तशहुद में जब अत्तहियात पढ़ते हैं तब क्या गवाही देते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।
لوگ ہم سے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول کو نہیں مانتے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول کو اللہ مان لیں. ہے نا دنیا میں ایسے بھی لوگ جو رسول اللہ کو اللہ مانتے ہیں. وہ ایک شاعر نے کہا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ ہم رسول کو خدا مان لیں. ہم رسول کو خدا نہیں مانتے, رسول کو رسول مانتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو میم کے پردے میں ہے احمد. احمد جو ہے وہ میم کے پردے میں, یعنی میم ایک پردہ ہے. احمد سے اگر میم نکال دو تو کیا بنتا ہے؟ احد. اور احد کس کا نام ہے؟ اللہ. تو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ میم تو ایک پردہ ہے, اصل میں دونوں ایک ہی ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے, ہم کو منع کیا ہے کہ ہم آپ کی قبر کو در سجدہ بنا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد. میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت مت بنا لینا جس کی پوجا کی جائے. رسول اللہ نے ہم کو سکھایا کہ زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو اللہ سے مانگنا. کہیں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری وفات کے بعد مشکلوں میں مجھ کو پکارنا, مجھ سے دعائیں مانگنا, میں تمہاری فریادیں پوری کروں گا. کہیں رسول اللہ نے یہ بات ہم کو نہیں سکھائی ہے. پرانی قومیں اور امتیں اسی وجہ سے گمراہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو اللہ کا درجہ دینا شروع کر دیا, اللہ کا مقام دینا شروع کر دیا. اور اللہ کے رسول نے بار بار امت کو ڈرایا کہ کہیں یہ طریقہ تم بھی اختیار نہ کر لینا. ہم پر یہ الزام لگانا کہ ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بالکل ویسا الزام ہے جیسے کوئی عیسائی ہم سے یہ کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. کوئی کرسچن اگر ہم سے کہے ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں ماننے کا؟ کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو وہ کہتا ہے تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے. ہم ان کو اللہ کا بندہ اور ان کا اللہ کا رسول مانتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے. اللہ کے نبی کی فضیلت, اللہ کے نبی کی کمالات, اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند ہے. کوئی دنیا کا انسان ان کمالات کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن اللہ کے نبی اپنے تمام کمالات کے ساتھ اللہ نہیں بن گئے تھے, بندے ہی تھے. اس لیے قرآن مجید میں خاص آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی خصوصی طور پہ رسول کی کسی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مینشن کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ساری اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اسرا کرائی. اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا کہ بھئی اسرا بہت بڑا مقام ہے, لیکن کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول اسرا کے بعد مقام عبدیت سے بلند ہو کر کے کوئی مقام الوہیت کو پہنچ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ رب ہے, اللہ تعالیٰ الہ ہے. اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہو سکتے. رسول کو رسول کے مقام پر رکھنا ہے اور اللہ کا مقام اللہ کو دینا ہے. رسول کو اللہ کا مقام دے دینا, یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا دینا ہے. یہ توہین ہم نہیں کرتے. ہاں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ طریقہ الحمدللہ ہمارا نہیں. ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں, رب مانتے ہیں, الہ مانتے ہیں, معبود مانتے ہیں. رسول کو رسول مانتے ہیں, صحابہ کو صحابی مانتے ہیں, اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں. یہ جو مراتب کا فرق ہے اس فرق کا لحاظ کرتے ہیں, اور جو ان فرق کا لحاظ نہ کرے اگر فرق مراتب نکنت زندیقی, اگر فرق مراتب کا لحاظ نہیں کرو گے تو زندیقیت کی طرف چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو یہ تو چھوٹا سا خطاب تھا. جو آپ سن رہے ہوں ان سے میں گزارش کروں گا کوئی آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہو, آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. مناظرے والا ماحول مت بنائیں. ایک مجلس میں بیٹھ کر کے ہر مسئلہ حل کر لینا ہے. تحقیق کا مزاج لے کر کے آئیں, ہم سے پوچھیں, سوال کریں. اہل حدیث
دلیل کا متبع ہے. دلیل لائے, اہل حدیث اپنے سر جھکا دیتا ہے. دلیل اس کے سامنے آ جائے وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے. دلیل دے, دلیل مانگے اور بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہاں جو ہمارے اہل علم ہیں, یہاں مسجد کے امام ہیں, علماء کرام ہیں, ان سے ملیں. ان سے نہیں آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, کبار علماء سے ہمارے ملیں. آف لائن نہیں مل سکتے, آن لائن ہم سے ملاقات کریں. الحمدللہ i+TV پر ہمارے پروگرام چلتے ہیں, منگل کو, بدھ کو. ہم اپنا لنک دے کر کے بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ لنک ہے ہمارا, آؤ ہم سے بیٹھ کر کے جس مسئلے پر گفتگو کرنا ہے گفتگو کرو. آپ سوال کرو گے, ہم جواب دیں گے. ہم کو جواب نہیں پتا ہوگا, تحقیق کر کے بتائیں گے. ہم کوئی اس بات کے دعوے دار نہیں کہ ہم علم کلی ہے, ہر چیز ہم کو پتا ہے. ممکن ہے ہم سے کوئی چیز پوچھی جائے, ہمارے علم میں نہ ہو, نہیں علم میں ہوگا تحقیق کر کے بتائیں گے. ہم تحقیق کی دعوت دیتے ہیں, ہم تحقیق کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کا فہم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے نا, جس کے لیے اس کو یہ ہوتا ہے جیسا چل رہا ہے چلنے دو, جو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں کرو, جو مولوی صاحب نے بیان کر دیا صحیح مان لو. یہ صحیح مزاج نہیں ہے. دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو چیز آپ کو کامیاب بنائے گی وہ صحیح اور خالص دین ہے. اگر دنیا کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے آپ تحقیق کرتے ہیں, ایک آئی فون خریدنے جا رہے ہیں 1,00,000 1,50,000 کا, تو 10 چیزیں اس کے اندر چیک کر رہے ہیں کہ کہیں غلط نہ نکل آئے, کہیں ریفربشڈ نہ نکل آئے, کہیں کوئی فراڈی نہ ہو. تو ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں, سیریل نمبر ڈال رہے ہیں, تو ایک ایک یوٹیوب پہ جا کر کے اس کا طریقہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کہیں فراڈ نہ ہو جائے کہ آئی فون 1,50,000 کا ہمارا غلط اور نقلی نہ نکل آئے. ایک آئی فون 1,50,000 کا خریدنے کے لیے اتنی تحقیق کرتے ہیں. اور یہ دین جو ہماری جنت کا ضامن ہے, یہ کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے آپ مان لیتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے. بس اس کی داڑھی بڑی اور اس کا جبہ رنگین اور اس کی سر پہ ماما بڑا ہونا چاہیے, بس پھر اس کے بعد جو بھی وہ بولے گا رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے ہم مان لیں گے. نہیں, تحقیق کا مزاج بناؤ. یہ دین آپ کو جنت لے جانے والا ہے. تو اگر اوریجنلٹی کی خواہش ہے تو سب سے زیادہ یہ خواہش دین کے معاملے ہونی چاہیے کہ میں اس اوریجنل اور پیور دین کی اتباع کروں جو دین ہم کو, میں اس خالص اور پیور دین کی اتباع کروں جو دین ہم کو جنت تک لے جانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے.